بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة، جو شخص چاہتا ہے جلدی کی زندگی، عجلنا له فیہا، ہم جلدی کرتے ہیں اس کے لیے اس میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے بناتے ہیں جہنم، یصلاها، وہ اس میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا، ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایماندار ہے، فَأُولَئِكَ، بس یہی لوگ ہیں، كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جن کی کوشش مشکور ہوگی، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ، ہر ایک کو ہم فائدہ دیتے ہیں، ان کو بھی، وَهَؤُلَاءِ، اور ان کو بھی، من عطاء ربک، کہ آپ کے رب کی بخشش سے ہے، وما كان عطاء ربک، اور آپ کے رب کی عطا، محصورا، رد کی ہوئی نہیں ہے، انظر، دیکھیے، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت بڑی ہے، درجات، درجات کے اعتبار سے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، فتقعد، پس آپ بیٹھ جائیں گے، مذموما مخذولا، مذمت کیے ہوئے، رسوا کیے ہوئے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اللہ جل شانہ نے قوموں کو عذاب دینے کا فلسفہ بیان فرمایا کہ ہم یکدم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، بلکہ پہلے کتابیں نازل کرتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، یا پھر ہم احکام بھیجتے ہیں، ان احکام کی جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے نوح علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ذکر کیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور اسی طرح باقی گزری ہوئی قومیں ہیں، تو ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کی گناہوں سے خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔
پھر اللہ جل شانہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی کسی کی گرفت نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے پہلے اسباب مہیا کرتے ہیں، حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان ان حالات کے اندر نیکی کو اختیار کر سکتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو چھڑوا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف انسان ہے تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جلد باز ہے، تو جلد بازی کے قانون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو شخص جلدی کی زندگی چاہتا ہے، یعنی جو بندہ دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور فلاں بھی ہو، یہ سب کچھ میرے پاس ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سارا دنیا کا مال و متاع بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، تو دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ، جو بندہ جلدی کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کے لیے اس میں کیا کر دیتے؟ جلدی کر دیتے، اس کے لیے جلدی کر دیتے۔ وہ دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بھی چاہے تو اسی کو ہم دیتے جائیں، نہیں، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے، اور لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہیں گے ہم اس کو دیں گے۔ ہر بندے کی ہر خواہش کو پورا کرنا یہ اللہ کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ہر خواہش کو ہر وقت پورا کرے، نہیں، بلکہ فرمایا ما نشاء، بندہ بہت کچھ طلب کرتا ہے، دیں گے ہم وہ جو ہم چاہیں گے، اور ہر بندہ طلب کرتا ہے، دیں گے ہم اس کو لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں۔ پھر دنیا کے ساتھ اگر دین بھی مل جائے تو بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر کفر کے ساتھ تندرستی آ جائے تو یہ پھر بہت ہی برا ہے۔ تو دین کے ساتھ دنیا کا مل جانا یہ اچھی بات ہے۔ اب دین تو ملے گا جتنا انسان طلب کرے، جتنی انسان کے اندر طلب ہوگی اتنا دین انسان کو ملے گا، لیکن رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان جتنا طلب کرے اس کو اتنا ہی رزق مل جائے، نہیں، بلکہ یہ رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تابع ہے اور اس کی حکمت کے تابع ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اگر ہم چاہیں تو تمام زمین والوں کے اندر یکساں طور پر آپ روزی تقسیم کر دیں، لیکن اگر ایسے کریں تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر لوگ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق ہم روزی کو نازل کرتے ہیں اور وہی روزی انسان کو ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو بندہ جلدی کی زندگی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں جلدی کرتے ہیں اور جتنا ہم چاہیں اور جس کے لیے چاہیں، لیکن فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، جو شخص صرف دنیا کا طالب ہو، دنیا کو چاہتا ہو، تو پھر آگے ہم نے اس کے لیے جہنم کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اس جہنم کے اندر وہ مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا داخل ہو جائے گا، اس کو گھسیٹ کے اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ ومن اراد الاخرۃ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے اور صرف خواہش ہی نہیں رکھتا بلکہ وسعی لھا سعیا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری بات وہو مؤمن، وہ ایماندار بھی، ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، یہ لوگ ایسے ہیں جن کی سعی کی، جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی اور یہ مشکور ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں نہ ہوں تو وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ ایک، اس کی نیت صحیح نہ ہو، دوسرا اس کا ایمان صادق نہ ہو، اور تیسرا عمل مصیب نہ ہو، عمل مصیب نہ ہو۔ عمل درست وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی اچھا عمل بھی ہے لیکن بدعت کے طریقے پر ہے تو بجائے اس کے کہ ثواب ملے، الٹا اس کو عذاب ملے۔
اور وسعی لہا سعیہا کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آخرت کے بارے میں جتنی کوشش کرنی چاہیے انسان اتنی کوشش کرے، اس کی شایع نشان، آخرت کے شایع نشان اس کی کوشش کرے۔ تو پہلی چیز ہو گئی نیت صحیح ہو، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ اور دوسری چیز ایمان صادق، سچا ایمان ہو، ایمان کے ساتھ کفر اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ اللہ کے عذاب سے معمون وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، کفر اور شرک کو نہیں ملایا۔ تو دو چیزیں یہ ہوگی۔ اور تیسری چیز کہ انسان کا عمل وہ درست ہو، درست عمل ہو، جس طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جو ہمارا حکم نہیں ہے، جس کا ہم نے نہیں کہا، وہ کام کر لیتا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، ایمان بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ یہ تینوں چیزیں جب صحیح ہوں گی تو پھر یہ بندہ جنت کا مستحق بنے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا تو اس شخص کا گھر ہے جس کا حقیقت میں کوئی گھر نہ ہو۔ تو انسان نے دنیا کے اندر ہمیشہ تو نہیں رہنا، تو دنیا کا گھر جو ہے یہ مرے گا تو دنیا کا گھر بھی ختم ہے اس کے لیے۔ اور ومال من لا مال لہ، اور دنیا کا مال بھی اس کے لیے ہے جس کے پاس حقیقت میں کوئی مال نہ ہو۔ وَيَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کی خاطر مال کو صرف وہی شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو۔ تو آج آپ دیکھ لیں دنیا کی جو تہذیب یافتہ اقوام ہیں تو ان کا منتہائی مقصود جو ہوتا ہے وہ صرف دنیا ہے، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا تو دے دیں گے، دنیا کی کوئی یہ طلب کرتے ہیں دنیا تو ہم دے دیں گے، آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کے لیے کیا کرے گا، کوشش کرے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ان کو بھی فائدہ دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، اور یہ تیرے رب کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے کو بھی دیتا ہے، بڑے کو بھی دیتا ہے، حاکم کو بھی دیتا ہے، محکوم کو بھی دیتا ہے، گورے کو بھی دیتا ہے، کالے کو بھی دیتا ہے، ہر ایک کو، مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے، اچھے کو بھی دیتا ہے اور برے کو بھی دیتا ہے، موحد کو بھی دیتا ہے اور بدعتی کو بھی اللہ دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، آپ کے رب کی عطا وہ رد کی ہوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہمیشہ وہ دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، اس کی عطا رکی ہوئی نہیں، رد کی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ دنیا کے معاملات کے اعتبار سے تو تفاوت موجود ہے کہ کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ دیا، کوئی مزدور ہے اور کوئی ملازم ہے اور کوئی تاجر ہے اور کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، تو دنیا کے حالات کے لحاظ سے یہ تفاوت موجود ہے، چھوٹے کو بھی دے دیا اور بڑے کو بھی دے دیا، ہر ایک، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، کسی کو افسر بنا دیا، کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا۔ تو یہ دنیا، فرمایا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اس لحاظ سے بھی تفاوت ہے، لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کے اندر جو تفاوت ہوگا نا وہ بہت زیادہ ہوگا، اس کے درجات بہت بڑے، فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت بہت بڑی۔ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ بلند درجوں والے جب علیین والوں کو دیکھیں، بلند درجے والے علیین کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے زمین پہ کھڑا ہوا انسان آسمان کے اوپر سیارے کو دیکھتا ہے، تو سیارہ کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے اور حقیقت میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کو ایسی نظر آئے گی، لیکن فرمایا کہ جو جنتی ہوگا نا، جنتی، تو وہ
ایسی سمجھے گا کہ مجھ سے اچھا اور مجھ سے بہتر مکان کسی کو نہیں ملا، تو انسان وہاں پہ خوش ہوگا جنت کے اندر۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی آخرت۔ تو سب کچھ انسان کا ایمان، انسان کے اعمال، ان کا نتیجہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا نا، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان کس درجے کا تھا اور اس کا عمل کس درجے کا تھا۔ تو فرمایا فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت بہت بڑی ہے، لہٰذا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہرائے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو نافع ہو، زار ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ تو فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی کو الہ نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، پھر آپ بیٹھ جائیں گے مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ مان لیا تو پھر تم مجرم بن جاؤ۔ جب انسان مجرم بن جائے گا تو پھر انسان مذمت کیا ہوا اور رسوا کیے ہوئے بیٹھ جائے گا۔ اللہ جل شانہ میں شریعت کا علم اور اس کے مطابق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ